السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر اور خوشی کے سارے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ قرآن شریف روزانہ پڑھا کریں، ناظرہ پڑھا کریں، حفظ کیا کریں، چند آیات ترجمے پہ غور کیا کریں اور تفسیر پہ غور کیا کریں، آپ کی زندگی انشاءاللہ روشن ہو جائے گی۔ قرآن کا فہم، ترجمہ، قرآن پاک سے جڑ جانا، یہ دکھوں کا علاج ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النصر کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے پیغام پر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، جتھے کے جتھے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس پاکی بیان کریں اپنے پروردگار کی، اس کی تعریف کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے معافی طلب کریں، استغفار کریں۔ انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یہ جو صورت ہے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ایسے بھی کہہ لیں کہ ایک خبر بھی دی گئی ہے، جیسا کہ وہ ایک بڑی معروف روایت آتی ہے نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبار صحابہ سے پوچھا کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، تو سب نے کہا جی اس میں فتح کا ذکر ہے، اللہ کی مدد کا ذکر ہے، استغفار اور حمد کا کہا گیا ہے۔ تو جب یہی سوال ننے مفسر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کی خبر دی گئی ہے کہ دین کا کام مکمل ہو چکا ہے، لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو بس آپ کا آخری پیغام آپ تک پہنچنے والا ہے۔ تو باہر صورت، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ الحمدللہ لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ تو اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ لوگ بڑے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہوئے تو جہاں سے ان کو نکالا گیا ہے وہاں فاتح بن کر داخل ہوں گے، تو ہم ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب رسول اللہ علیہ السلام مکہ فتح ہوا تو آن جناب علیہ السلام کے فتح مکہ کے بعد قبائل کے قبائل اور فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو گئیں، حتیٰ کہ شاید کہ کوئی بھی منکر یا کافر نہیں رہا۔ اس حد تک ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پذیرائی ملی اور آپ کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ اور آخر میں جو پیغام ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے، جب انسان کو اپنا کوئی ثمر سامنے نظر آ جائے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا دار، دنیا کے حریص، دنیا کے جاہ و جلال پر مرنے والے تو شور شرابہ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ریاکاریاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اوپن کرتے ہیں، اپنے نعرے مرواتے ہیں، اور بڑے ڈھونگ رچاتے ہیں اپنے آپ کو اوپن کرنے کے لیے، اور لوگوں سے مبارکبادیں وصول کرنے کے لیے بڑے بڑے سلسلے اور تکلفات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح آ پہنچے، اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ جس مکہ سے مجھے بے یار و مددگار نکالا گیا، اللہ نے اس مکے کا غلبہ دے دیا اور سارے قبائل مسلمان ہو گئے، تو آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ ہی بہت زیادہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے کہ ساری پاکی اللہ پاک کے لیے ہے، اور ساری تسبیح اللہ پاک کے لیے، اور ساری تعریف اللہ پاک کے لیے ہے جس نے یہ غلبہ دیا ہے۔ اور ساتھ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار یہ تواضع ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بیانات میں آپ کو بتایا ہے کہ استغفار انبیاء کا یہ گناہوں پر نہیں ہوتا، یہ مستقل ایک عبادت ہے۔
لذت والی عبادت ہے اور بے بسی کی انتہا ہے۔ تو فرمایا آپ نے تسبیح بالحمد کرنی ہے اور آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں آپ ایسے کہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی شان دے دے، مقام دے دے، رتبہ دے دے اور غلبہ دے دے اور انسان کو اس کی منزل مل جائے اور پھل اس کے سامنے آ جائے، تو پھر اس کو بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، پھر اس کو بدلے نہیں لینے چاہیے، پھر اس کو تکبر اور اکڑ کی، گھمنڈ کی راہ پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس کو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہے نا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کے نزول سے پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور جب یہ سورت آئی تو اس کے بعد آپ کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تو اپنی تعریفوں کے ساتھ ہے، پروردگار پاک ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ انہ کان توابا، زندگی بھر کا مجرم اللہ کے سامنے سچے دل سے گر جائے، سچی توبہ کر لے تو اللہ لمحہ بھر میں معاف کر دیتے ہیں، معافی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس صورت کا ترجمہ سمجھنے کی اور اس کا پیغام سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے ناظرین ذرا توجہ دیجئے، اس وقت ہمارے جو سیاسی اور مذہبی لیڈران حضرات ہیں نا، ان کو اس صورت کا پیغام سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ان کو تھوڑی سی فتح دے دے، تھوڑا سا غلبہ دے دے، وہ درباروں پہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ریاکاری کرتے ہیں اور وہ اپنے مسلمانوں کو شریک سمجھ کے ساڑنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے بول بولتے ہیں۔ یہ تباہی کا رستہ ہے، یہ ناشکری کا رستہ ہے۔ ادھر دیکھیں، یہ شیطانی رستہ ہے۔ اگر اللہ شان دے، مقام دے، جاہ و جلال دے، منزل ملے، آپ کی جو جہد مسلسل تھی وہ کسی نتیجے پہ پہنچے، تو یہی کہیں سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ سجدوں میں بار بار پڑھیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید بلندیاں دے گا، مزید اللہ آپ کو عزتیں دے گا، مزید اللہ آپ کو نعمتوں کی فراوانی عطا کرے گا۔ وگرنہ جو لوگ کوئی کارنامہ سر انجام دے کر اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں اور دائیں بائیں کبر، گھمنڈ، حسد اور ان چکروں میں الجھ جاتے ہیں، اللہ پھر سارے سلسلے کھو لیتا ہے ان سے۔ اللہ ہمیں زوال کی لعنت سے اور زوال کی تکلیف سے بچائے، ہمیشہ خیر و خوشی میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔